دل دریا سمندر by واصف علی واصف. وائس ڈارک سول. آغاز گفتگو. خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے. خاموشی خود گویا ہوتی ہے. صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے. اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں. اس پر راز ہائے سربستہ کھلتے ہیں. اس پر افکار عالیہ کا نزول ہوتا ہے. اس پر پرانے اسما کے نئے نئے معنی اپنی نئی جدتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں. اس کے لیے علامات کا در ایسے واہ ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہوتا ہے. اس کی زندگی میں ہونا اور نہ ہونا مسلسل ہوتا رہتا ہے. صاحب نگاہ کے سامنے فاصلے نہیں رہتے. سماع و مکان کی وسعتیں اس کی چشم بینا کے سامنے سمٹ جاتی ہے. وہ ماضی اور مستقبل کو بیک وقت حال میں دیکھتا ہے. جو واقعات ہو چکے ہیں اس کی نظر کے سامنے دوبارہ ہونے لگتے ہیں، اور وہ واقعات جو اب بھی پردہ غیب میں ہیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اعجاز چشم بینا کا، یہ صاحب نظر کے لیے شبنم کا پاکیزہ قطرہ ایک مقدس آیت کی طرح ہوتا ہے. صاحب نظر اس کائنات کو کتاب مبین کی طرح دیکھتا ہے. یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. خالق ایک ہے، تخلیق کا انداز ایک ہے. قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم ہے. کائنات کو باطل سمجھنے والا کسی مقدس کتاب کو نہیں مان سکتا. یہ کائنات ایسی نشانیوں کا مرقع اور جمال ہے کہ اس کی تلاوت اہل نظر حضرات کا شغل ہے. اہل فکر حضرات اور اہل ذکر حضرات انہی نشانیوں سے اصل کائنات کا پتہ معلوم کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں پالنے والی اور قرآن کو نازل کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور یہی ذات شکم مادہ میں انسان کو تشکیل فرماتی ہے. ہر طرف ایک ہی ذات کے جلوے ہیں. رنگ رنگ کے جلوے دراصل بے رنگ کے جلوے ہیں. خالق اتنا مخفی ہے کہ ہر اظہار اور آشکار اس کا اپنا ہے. وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر مخفی اس کا اپنا ہے. چشم بینا کے لیے یہ کائنات آئینہ روئے حسن ہے. اہل نظر جانتے ہیں کہ تماشا اور تماشائی ایک ہی ہے. تماشا لگانے والا خود تماشائی کے رنگ میں ہے. وہ خود ہی ہے، خود آئینہ ہے، خود نظر ہے اور خود ہی خود کے روبرو ہے. صاحب نگاہ شاہد اسی کے نور سے دیکھتا ہے. اس کے نور سے دیکھنے والا اس کے نور کے علاوہ اور کیا دیکھے گا؟ یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ عقیدتوں کی تفریق، یہ اعتقاد کا اختلاف، یہ من و تو کی بحث، یہ سب دو رویوں کے ابواب ہیں. تکلیف کے جلوے رنگ اور آواز سے بلند ہے. وہاں صرف نور ہے، روشنی ہے، روشنی اور صرف روشنی. لیکن چشم کا واہ ہونا وہ تو معلوم ہو سکتا اپنے اندر کلزم کی گہرائی اور پہنائی رکھتا ہے. چشم واہ ہو تو معلوم ہو ذرے میں صحراؤں کی وسعتیں جلوہ گر ہیں. لیکن کوئی دیکھے تو صحیح، رائی کے دانے میں کائنات کے جلوے موجود ہوتے ہیں. کون جانے ایک بیچ میں تو ہزار درختوں کے ظہور کے لیے حرف کن موجود ہے. ایک انسان کتنی ملتوں کے جنم کا باعث ہو سکتا ہے. یہ طلسم ہوش شرابہ نہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھنے والوں کے لیے نظارے اور ہیں، ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے. ان کے لیے یہی کائنات ورد در ورد ایک نئی کائنات ہے. وہ جانتے ہیں کہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت
مشرق ہے مغرب ہے۔ اگر چشم بینا ملے تو گوش مشتاق کا میسر آنا لازم ہے، نظر ملے تو دل کیوں نہ ملے، دل مل جائے تو کیا نہ ملے گا۔ دیکھنے والے سننے والے بنا دیے جاتے ہیں، وہ لفظ کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، اس کے خاموش چہرے کی آواز سنتے ہیں۔ سننے والے اس کائنات میں ہر آن ہر اذان کو سنتے ہیں، سننے والے ساز کے اندر مخفی نغمے کو سنتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں۔ نغمہ بھی ساز میں ہے اور اہل دل کا دل ہل جاتا ہے، حسن ابھی پردے میں ہے اور عشق پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بینش، اہل نظر اور اہل دل حضرات دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں پرانے چراغوں سے نئی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کتاب کوشش ہے اس روشنی کا پرتو پیش کیا جائے۔ روشنی تو روشنی ہے، کسی کی دسترس میں نہیں۔ نور منور کرتا ہے، اور جب آنکھ منور ہو تو دل منور ہے۔ منور دل کو دریا کہا جاتا ہے، دریا رواں رواں یقین کے راستے پر چلنے والا کناروں سے نکلتا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف راستے میں کبھی نہ ٹھہرنے والا، ہمیشہ گامزن انجام کا اپنی منزل مراد سے واصل ہوتا، سمندر کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر، چشم بینا کے جلوے ہیں، ورنہ کہاں دل، کہاں دریا اور کہاں سمندر۔ پیار بھرے دل، میٹھے دریا اور کڑوے سمندر، لیکن چشم بینا کے لیے ورق ورق نئی کائنات ہے۔ حاضر ہیں یہ چند مضامین، پرانے چراغ، شاید ان میں روشنی، نئی روشنی ہو۔ چشم بینا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس واصف۔